بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. براق ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شمائلہ چودھری. ہمیشہ کی طرح ہم موجود ہوتے ہیں آپ کے ساتھ اور ایک نئی پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈفرینٹ ٹاپکس پر ڈسکشن کریں گے. آج بھی مختلف سوالات لے کر آئے ہیں جن پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں گیسٹ سر شہیر سیالوی. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام بہن, اللہ کا کرم الحمدللہ. سر سب سے پہلے ہم بات کریں گے, آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ امریکی سابق فوجی افسر اور دفاعی تجزیہ کار ہیں جنہوں نے جو ہے کچھ آرٹیکل لکھا ہے جس میں انہوں نے کچھ اہم انکشافات کیے ہیں اور BLA کو سنگین دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے کبھی کبھی سچ بولتے ہیں اور اس بار سچ بولا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری فارن منسٹری کو, فارن آفس کو مزید ایکٹیو ہونا ہوگا. بے شک. انڈیا لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں ڈالرز لگا رہا ہے لابنگ پہ. اس نے آکوپائڈ کشمیر کے بارے میں کیا بات کرنا, AJK اور GB کو کلیم کرنے کے لیے بھی درجنوں تھیسس لکھے اور وہ اپنی دہشت گردی کو چھپا رہا ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے ملک جو ہے وہ دہشت گردی کی زد میں, لیکن دنیا کے سامنے ہمیں پورٹرے کیا جاتا ہے ایز اے ٹیررسٹ. تو ہمیں جتنا فوکس کرنا ہوگا وہ لابنگ فرمز پہ کرنا ہوگا. ہمارا فارن آفس میں جتنے لوگ ہونے چاہیے پیور ٹیکنیکل گراؤنڈز پر سلیکشن ہو, میرٹ کی بنیاد پر وہ جائیں دنیا میں, سفارش کی بنیاد پہ نہ جائیں, بھانجے بھتیجے نہ بھیجے جائیں, بھائی کزنز نہ بھیجے جائیں, دوست سہیلیاں نہ بھیجی جائیں. اب جب ایک پیور پیٹریوٹک بندہ جائے گا, آپ دیکھیں برطانیہ کا ہمارا جو ایمبیسی ہے وہاں پر انڈینز آئے کوئی 150-200, انہوں نے احتجاج کیا. جسٹ سنگل ہمارا بندہ وہاں کھڑا تھا ایمبیسی کا, اور اس نے جو لاجیکل گراؤنڈز پہ انہیں شٹ اپ کال دی, مطلب آپ کو فخر محسوس ہوا کہ میرے ٹیکس کے پیسے سے کوئی وہاں بیٹھا ہوا تو پیسہ حلال ہو رہا ہے. وی نیڈ مور آفیسرز لائک دیم. تو جتنا آپ اس پہ کام کریں گے دنیا تسلیم کرے گی. دنیا لاجک کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے, دنیا سچ کو تسلیم کرتی ہے. سچ بولنے والا تو ہو کوئی, اور اب سمجھتی بھی ہے. تو ہمیں پیٹریوٹک لوگ چاہیے, ہمیں نوکری کرنے والے لوگ نہیں چاہیے. پیٹریوٹک بندہ ہو, روزگار اللہ کی ذات دے دیتی ہے, تو ایسے لوگ مزید چاہیے. تو یہ ون آف مینی ڈیفینس اینالسٹ. ایک وقت آئے گا جب ہر ملک کا ہر دفاعی تجزیہ کار اس چیز کو تسلیم کرے گا, حقیقت آشکار ہو جائے گی. ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں. سیکورٹی فورسز نے BLA کا انٹیلیجنس بیسڈ ونگز اور آپ جو ہے وہ ختم کر دیا ہے. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں, انہوں نے ٹکر لی ہے دنیا کی اس ایجنسی سے کہ جس سے پہلے ایک سپر پاور نے ٹکر لینا چاہیے, وہ ملیا میٹ ہوئی. اس کے بعد ایک اور سپر پاور اس ایجنسی کے ساتھ بظاہر تو دوست بنی ہوئی تھی لیکن پنگے بازی کر رہی تھی, اور یہاں تک کہ سلالہ چیک پوسٹ پہ اس نے اٹیک کیا, ہمارے فوجی شہید کیے. پھر اس سپر پاور کو بھی اندازہ ہوا کہ اس ایجنسی کی کیا طاقت ہے. پھر اگر وہی بات کہ جو فیلڈ مارشل نے کہا تھا کہ 1500 دہشت گرد ہوں, ان میں سے 200 بندوں کی ایک اگر انٹیلیجنس ایجنسی بنی ہو اینڈ دے آر تھنکنگ کہ وہ دے آر گونا ٹیک اوے بلوچستان فرام اس, یا دے آر گونا ٹیک اوے دا بیسک ہیومن رائٹ فرام دا پیپل آف بلوچستان, they are going to target Pakistan from all aspects, so they will never ever be successful in it. تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ را سے زیادہ بڑے عقل مند ہیں, اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ CIA اور موساد سے زیادہ بڑے عقل مند ہیں, جب ملک دشمن کوئی بھی ایجنسی گھستی ہے پاکستان میں یا مڈل ایسٹ میں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں پاکستان کے انٹرسٹ کو نقصان پہنچانے, تو ان کو جو شٹ اپ کال ہماری ایجنسیز دیتی ہیں, تو ان کی جو چھوٹی موٹی پراکسیز ہیں وہ کس طریقے سے یہ تسلیم کر, وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سمجھ سکتی ہیں, اس بارے میں سوچ سکتی ہیں کہ وہ ایسی ایجنسی کو شکست دیں گی. جہاں پر آج بھی کئی ماؤں کو نہیں پتا کہ ان کے بچے زندہ ہیں یا نہیں ہیں, کئی ہماری بہنوں کو نہیں پتا کہ ان کا شوہر جو شہید ہو گیا ہے اس کی لاش جلا دی گئی ہے, اس کی لاش پاکستان آئی بھی ہے, سمندر برد کر دی گئی ہے, کہاں پہ ہے, یا اس کا شوہر کس جیل میں کہاں سرڈ ہے, they do not know.
they're giving all these sort of sacrifices just for a noble cause, and that noble True. cause is Pakistan. تو جو ملک سے باہر اپنے ملک کے انٹرسٹ کے اگینسٹ کوئی کام نہ ہونے دے وہ ملک کے اندر کیسے ہونے دے گا؟ تو یہ چیزیں آپ سمجھیں کہ اگر وہ پیسوں کی بنیاد پہ کوئی جاتا ہے تو پیسوں کی بنیاد پہ تو کوئی بھی صدر وزیر اعظم اپنے بچے کو فوج میں بھیج دینا پھر جاؤ سیاچن پہ لڑو. یہ خاص ماہیں ہوتی ہیں جو ایسے بچوں کو پیدا کرتی ہیں جو جسموں پہ بم باندھ کے چونڈا میں ٹینکوں کے آگے لیٹ جاتے ہیں جب ٹینک ختم ہو جاتے ہیں اور ہندوستانی ٹینکوں کا قبرستان بن جاتا ہے. تو پھر یہ چھوٹی موٹی ایجنسیاں جو خود ساختہ قسم کی ہیں انہیں بھی اگر کچھ نہیں کر سکتی, ان کو اگر تھوڑا بہت کیا کہتے ہیں جگہ یا گنجائش دی ہوئی بھی تھی وہ اسی وجہ سے دی ہوئی تھی کہ کولیٹرل ڈیمیج میں کوئی عام بندہ بیچارہ نقصان میں نہ آئے. اور کچھ اس طرح کی اہم اپڈیٹس سامنے آ رہی ہیں کہ بی ایل اے کی کچھ اہم سہولت کار جو ہیں وہ بھی پکڑے گئے ہیں اور کچھ بڑی بڑی سیاسی شخصیات بھی جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ چیز تو ہم چیخ رہے ہیں کہ اٹ از ناٹ دا گن, اٹ از دا مین بیہائنڈ دا گن. بے شک بندوق تو کچھ نہیں ہے, بندے پہ ہے جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے وہ کس پہ چلا رہا ہے. اب وہ جو پیچھے بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کو کبھی کچھ نہیں کہا گیا, اس کے ساتھ مذاکرات ہوتے تھے, اس کو سیکیورٹی دی جاتی تھی, اس کو پیسہ دیا جاتا تھا, اس کو ٹھیکے دیے جاتے تھے. ایسے لوگ کئی سرکاری اداروں اور محکموں میں بیٹھے ہوئے تھے, ایسے ہی موجود قومی اسمبلی, سینیٹ اور پروونشل اسمبلیز میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ملوث تھے, اور انہوں نے امبریلا لی ہوئی تھی بڑی پولیٹیکل پارٹیز کی. تو ایسے لوگ بے نقاب ہوئے ہیں, 2-4 دنوں میں ان کے نام بھی سامنے آ جائیں گے. I know names of few of them, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ریاست خود نہیں وہ سامنے لے کے آتی تو ہمیں کوئی اتنا بڑا کٹا نہیں کھولنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ کئیوں سے سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے, کئیوں کے کاغذات مسترد ہو گئے ہیں, کئیوں کے جو ہے وہ شکر ہے جہاں محب وطنوں کے کاغذات مسترد ہوتے ہیں وہاں اینٹی اسٹیٹ کے بھی ہونے برابری پہ کام آ گیا, برابری پہ کام آ گیا. تو کئی ایسے ہیں, دیکھیں جعفر ایکسپریس ویسے نہیں ہوا تھا. بے شک جعفر ایکسپریس میں جو 100 سے زیادہ فوجی جا رہے تھے وہ فوجیوں کا واؤچر ہوتا ہے جو پی آئی اے کا اور ٹرین کا, جس پہ آپ آدھے ریٹ میں سفر کرتے ہیں. جو سرکاری ریٹ ہوتا ہے اس حساب سے آدھے ریٹ میں, مطلب 10,000 کا ٹکٹ ہے تو آپ کو 5,000 میں ملے گا, تو اس کے لیے اسپیشل واؤچر بنتا ہے. جب انہوں نے دیکھا یار اتنے زیادہ واؤچرز اکٹھے لے رہے ہیں یہ فوجی, چھٹی پہ جا رہے ہیں, تو وہیں بیٹھا ہوا کوئی شخص تھا جس نے وہ خبر لیک کر دی. بی ایل اے تک پیغام پہنچ گیا کہ بھائی فلانی ٹرین سے فلاں ٹائم پہ جو بوگیاں جا رہی ہیں جناب اس میں اتنے جو بندے ہیں وہ فوج کے ہیں, تو اٹ از دا رائٹ ٹائم ٹو اٹیک دم. تو اسی طریقے سے تعلیمی اداروں میں بھی گھسے ہوئے, اسی طریقے سے یہ لوگ بیوروکریسی میں بھی گھسے ہوئے ہیں, اسی طریقے سے یہ لوگ جوڈیشری میں بھی گھسے ہوئے ہیں, وکالت کے شعبے میں بھی گھسے ہوئے ہیں, ان کے سلیپنگ سیلز گھسے ہوئے ہیں. تو ایسے جو سہولت کار ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور اسپیشلی این جی او سیکٹر میں بے تحاشا. مطلب آپ مجھے یہ بتائیں, ایک دور تھا ہمارے ملک میں یو کے ایڈ آتی تھی, یو ایس ایڈ آتی تھی تعلیم کے نام پہ, بھائی وہ انہیں پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ ایک ملک جس سے ان کا لینا دینا نہیں ہے, جس ملک نے آزادی ان سے لی ہے برطانیہ والوں سے, وہ کہ نہیں جی ہم تو ان کے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں, تو وہ کوئی تو اس کے پیچھے مقصد ہوتا ہے, کوئی تو ان کے ہڈن ایجنڈاز ہوتے ہیں اس کے پیچھے. تو میں سمجھتا ہوں ناؤ از دا ٹائم کہ ایسے لوگوں کو بے نقاب کیا جائے اور کھل کے کیا جائے, اور ان کے نام جتنا جلدی ریاست کو آئیں بائیں شائیں کی سے نکل کے اس سے نکل کے کہ صدر صاحب ناراض ہوں گے یا نہیں ہوں گے, انہیں اوپنلی بول دینا چاہیے. چلیں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے منصب پہ بیٹھے ہوئے رولنگ پارٹیز جو ہیں ان کے فرنٹ مین بھی بیچ میں موجود ہیں. چلیں لیٹ سی کہ کیا ہوتا ہے. بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کی اور بی ایل اے کا ایک جو کارندہ ہے وہ گرفتار ہوا. یقیناً آپ نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہوگی جو سرکولیٹ ہو رہی ہے کہ اس میں وہ رونے لگ پڑتا ہے اور کچھ بشیر زیب کے حوالے سے ابیوزو لینگویج جو ہے وہ یوز کرتا ہے اور پھر وہ سیکیورٹی فورسز سے معافیا مانگتا ہے. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں اب وہ ابیوزو لینگویج یوز کیوں کر رہا ہے, اسے سمجھ آ گئی. جب موت نظر آ رہی ہوتی ہے نا تو انسان سچ اگلنا شروع کر دیتا ہے. عدالت بھی کہتی ہے کہ مرنے سے پہلے جو آخری بیان ہوتا ہے اسے سچ ہی سمجھا جائے. ایک بندہ مر رہا ہے نا تو وہ اگر بتا دے گولی چلانے والا کون تھا میرے اوپر, تو اسے سچ ہی سمجھا جائے, کیونکہ اس وقت کوئی جھوٹ نہیں بولتا.
تو ایسے موقع پہ انہیں یہ چیز سمجھ آ گئی ہے کہ وی ور یوزڈ لائک اے ٹیشو پیپر، ہمیں استعمال کیا گیا اینڈ ناؤ وی آر بین تھرون اوے. اور یہ لوگ خود تو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں چھپ کے، خود تو بلوچستان کا نام لے کے کسی اور ملک میں پہاڑوں میں بائک دوڑاتے ہوئے ویڈیوز بنا لیتے ہیں. اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سفر کون کرتا ہے؟ ایک عام بلوچ کرتا ہے، ایک عام غریب کا بچہ کرتا ہے. تو غریب کا بچہ ایک نہ ایک دن آئے گا جب گالی تو دے گا انہیں، تو وہ دن آ گیا. بی ایل اے کی طرف سے جعلی ویڈیو کا جو وہ ڈرامہ تھا وہ بے نقاب ہو گیا ہے. مسنگ پرسن کو جو ہے فوجی وردیاں پہنا کر تحویل میں لینے کا دعویٰ یقیناً آپ کو بھی سامنے وہ سرکولیٹ ہوا تھا. تھوڑا سا ذرا اس پہ روشنی ڈالیں کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں. دیکھیں یہ تو اے آئی آ جائی ہے، لیکن اس کام میں انڈیا بہت تیز تھا. یہ بات ہے تقریباً 2011-12 کی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بی وائی سی کے مسنگ پرسن کہیں بھی نہیں ہیں، وہ بی ایل اے کی تحویل میں میجورٹی ایسے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں یہ کام 2011-12 سے چل رہا تھا. فیک پیجز بنائے گئے تھے، فیس بک پہ نئے نئے لوگ آنا شروع ہوئے تھے اور فیک ویڈیوز بنائی جاتی تھی. اور یہ کام ٹی ٹی پی بھی کرتی رہی ہے. ڈاکومنٹریز ایک چھوٹے چھوٹے سینما ٹائپ بنائے ہوتے تھے انہوں نے، جھونپڑیوں میں بچوں کو لا کے دکھائی جاتی تھیں کہ اگر تم خود کش دھماکہ کرو گے، شہید ہوگے، تو جنت میں جا کے تمہیں کیا کچھ ملے گا، یہ چابی ہے، اس کو پہن لو. اور فوج جو ہے وہ اس طریقے سے ظلم کر رہی ہے، زیادتی کر رہی ہے. اسی طریقے کے اسکرپٹس تیار ہوتے ہیں، پھر یہ سرکولیٹ کیے جاتے ہیں. ایک عام آدمی جس نے پہاڑوں سے باہر کچھ نہ دیکھا ہو وہ تو دیکھ کے اسے سچ سمجھے گا، لیکن وہ دور چلا گیا ہے. اب ایک عام آدمی جس نے پہاڑوں سے باہر کچھ نہ بھی دیکھا ہو، وہ بھی جب موبائل کھولتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. تو اگر یہ اپنے ہی لوگوں کو وردیاں پہنا کے اس طریقے کا کام کرتے ہیں، اور آدھی تو ڈیپ فیک ویڈیوز ہوتی ہیں، آدھی اے آئی جنریٹڈ ہوتی ہیں، آدھی جو ہے یہ خود سے بناتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں اب کام نہیں کریں گی. اس پہ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک لا حاصل قسم کا ٹاپک ہے، اس کو ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہیے. بلوچستان پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے، اور بے شک کبھی بھی بلوچستان پاکستان سے الگ نہیں ہے. اور یہ گروپنگ جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہم جو ہے وہ بلوچستان کو الگ کر لیں گے، آزاد کر لیں گے. ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کے بیان کے حوالے سے. انہوں نے جو ہمیشہ کہا وہ کر کے دکھایا. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں وہ ایک دلیر آدمی ہے. اس نے یہ بات اس وقت کی تھی جب مارکہ حق نہیں ہوا تھا. بے شک مارکہ حق کے بعد آپ ایک جنگ جیت جائیں نا، پھر ہر بندہ بڑھ کے مارتا ہے. ایک وقت جب ایک طرف سے بی ایل اے اٹیک کر رہی ہے، دوسری طرف سے ٹی ٹی پی اٹیک کر رہی ہے، تیسری طرف سے ہندوستان دھمکیاں دے رہا ہے، اور آپ سنگل ہینڈیڈلی شٹ اپ کال دے رہے ہیں ساروں کو کہ کر لو جو کرنا ہے. تمہارا باپ اور تمہارے آنے والی نسلیں بھی کچھ نہیں کر پائیں گی. تو پھر ہمیں اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ ایک دلیر آدمی ملا ہے. پھر دنیا نے دیکھا، دنیا دیکھے گی. ابھی تو شروع آغاز ہے. ابھی تو ہم نے صرف دیکھیں جو کچھ دہشت گردی ہمارے دشمن نے کی اس کو ہم نے صرف اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا. ابھی ہم نے بدلہ نہیں لیا. اب جب بدلہ لیں گے تو دنیا تب دیکھے گی انشاءاللہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگلے 6 ماہ میں بی ایل اے کا مکمل طور پر صفایا ہو سکتا ہے؟ کیا پلاننگ ہے آگے کی؟ کیا تھوڑی سی پریڈکشن ہے؟ کیا کہیں گے؟ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم لوگوں کو کوئی 7-8 فرنٹس پہ کھیلنا پڑے گا. سب سے امپورٹنٹ سفارتی محاذ پہ، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز پہ ہمیں بڑا ایکٹیولی رول پلے کرنا ہوگا. تعلیمی اداروں میں رول پلے کرنا ہوگا. میڈیا پہ نیریٹو بلڈنگ پہ رول پلے کرنا ہوگا. فوج اکیلی جنگ نہیں لڑتی، فوج کے پیچھے قوم کا کھڑا ہونا ضروری ہے. اور نیریٹو بلڈنگ میں ہمارا کردار ہونا چاہیے، اور زیادہ کردار ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں ایک بندہ جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے چل رہا ہے، اس کو جب تک آپ اس کے بیک پہ کھڑے نہ ہوں، اس کا مورال بوسٹ اپ نہ کریں، تو ہم اپنا حق ادا نہیں کریں گے. تو ہم اگر اپنا حق ادا کریں، فوج تو اپنا حق ادا کر رہی ہے. تو یہ تو سوال ہمیں بجائے اس کے کہ ان سے کریں کہ تم کیا کر رہے ہو. وہ تو غریب جان دینے سے زیادہ اور کیا چیز ہوتی ہے. وہ ایک بڑا زبردست شعر تھا کہ جان دی ہوئی اس کی تھی، حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو ہم نے اپنا حق ادا کرنا ہے. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. براق ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی. اپنی میزبان شمائلہ چوہدری کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.